میں اس میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے نا ابتدائی وضاحت تو ہوگی ساری. متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دیا ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی استعداد اور آپ کی خوبیاں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جسے آپ باعث تقویت سمجھ رہے ہو، جو چیز آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی چیز کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، متقی ہو جاؤ گے. جو چیز آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ کو کیا کیا چیز چاہیے، اس میں اگر ہمیں یہ چیز چاہیے. ایک درویش کہتا ہے کہ لکھا اپنے اپنی کتاب کسی میں، غریب لوگ تھے بیچارے، کہ کتنا عرصے سے مجھے یہ خیال تھا کہ مچھلی ملے تلی ہوئی، پھر سال گزر گیا، پھر کہیں جا کے میری خواہش پوری ہوئی، مچھلی آئی ہمارے سامنے میز پر پلیٹ میں، تلی ہوئی مچھلی آئی. لقمہ شروع کرنے لگا تھا تک سال کی صدا آئی، کہتا وہ کھانا بھوکا ہوں، کہتا وہ پلیٹ میں نسل دے. وہ تو خیر کھا کے چلا گیا، تو میرے اوپر جو کیفیات آری ہوگی نا، مجھے عرفان مل گیا کہ خواہش جو میری اپنے لیے تھی وہ میں نے اس کے حکم پر لگا دی. وہی جو مچھلی بھیجنے والا تھا وہی لینے والا تھا اصل میں. بات نہیں، اتنی سی بات آپ یاد رکھو کہ وہ چیز جو آپ کو دینے والا ہے لینے والا بھی وہی ہے، جس نے پیسے دیے وہی مانگ رہا ہے. بات نہیں کہ جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ کہتا ہے وہ مجھے دے دو، اور سارے نہیں تو اس سے کچھ حصہ دے دو. بات نہیں، آپ اس کو اگر آپ کو یقین ہو کہ دینے والا وہ ہے تو پھر آپ تو ضرور اس کی راہ میں دو گے. آپ کو یقین دیا کہ آپ خود کمانے والے ہو، یہی تقوی کے خلاف ہے. کبھی متقی وہ نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی کا مالک بن جائے اور جو اپنی کمائی کا خود خالق بن جائے، جو اپنی استعداد پر خود قدرت رکھنے لگ جائے. یہ میں نے کیا، یہ میں نے حاصل کیا، یہ میری انکم ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم لوگ ہیں، یہ میرا لباس ہے، یہ میری اچیومنٹ ہے. جو یہ کہتا ہے اسے تقوی آ ہی نہیں سکتا. یہ اس نے پیسے دیے ہیں وہی لے جائے، آسان سی بات ہے. تیرا کیا ہے؟ جو اس نے زندگی دیا ہے وہی لے جائے. زندگی دیا، زندگی واپس لے لی، اس میں کون سی بات ہے؟ میرے والے ہم تو حکم ماننے والے ہیں نا. اس نے کہا زندہ ہو جائے، ہم زندہ ہو گئے. اس نے کہا واپس آ جائے، واپس آ گئے. اس میں کیا دقت والی بات ہے؟ وہ کہے دنیا کے چکر لگاؤ، ہم چکر لگانے لگ جائے، لیکن اب چکر لگا کے واپس آ جاؤ، واپس آ جائے. مشکل بات نہیں ہے. اس نے کہا میلہ دیکھ کے آؤ، اب میلے پہ چلے گئے تو گھر آ جا کر ہم نہیں آتے، کر لو جو بات. جب تو بات غلط ہے نا. جب میلے پہ بھیجا اس نے تو پھر اب واپس بلاتا ہے تو پھر آؤ. اتنی سی بات ہے کہ آنا جانا جو ہے نا مشکل نہ ہو. یہی بات پرانی کہانی ہے فرید الدین اتار والی. جو دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مصروف ہیں، نسخے دوائیاں بنا رہے ہیں. فقیر آیا، اس نے کہا دے اللہ کے نام پر، پھر صبر کرو صبر کرو. آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر سوال کیا، صبر کرو، پھر سوال کیا. 1.5 گھنٹہ گزر گیا. فقیر غصے میں آ گیا. اس نے کہا میاں یہ جو مصروف ہے تو اتنا مصروف ہے تو مرے گا کیسے؟ یہ کون سی بات ہے جیسے تو مرے گا؟ انہوں نے کہا ہمارا کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑا، وہیں لیٹ کے مر گیا. وہ جب اس پر یہ اثر ہوا، دکانیں گئی، کارخانے گئے، جنگل میں کپڑے پھاڑ کے نکل گیا. پھر جا کے شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آنے والا اور لے جانے والا ایک ہی ہے، بھیجنے والا بلانے والا. جس نے جو چیز آپ کو دی ہے نا وہی لے جا سکتا ہے، اور اس کو لے جانے کا حق ہے. ایک بار اس کو حق دے دو سارا، پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، متقی بن جاؤ گے. جو بھی آپ کے پاس خوبی ہے وہی خوبی اس کے نام لگا دو، جب چاہے وہ واپس کر لے. اگر وہ آپ کو رحم کرے آپ پر، اگر وہ آپ کو غریبی میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے غریبی جنت ہے. اگر وہ آپ کو دولت دینا چاہتا ہے تو دولت رحمت ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا خیال اگر ترک ہو جائے تو پھر تقویٰ نہیں ہوتا. اس کا خیال ساتھ رہے تو پھر زندگی میں تقویٰ شروع ہو جاتا ہے. حاصل اور ایثار جو ہے نا یہ دونوں ہی اس کے نام پر ہونے چاہیے. یہ بات سمجھ نا کہ حاصل بھی اس کے نام پر، ایثار بھی اس کے نام پر. آپ کبھی زمیندار کسی کو دیکھو، زمینیں جن کی ہوتی ہیں، یہ زمین انتقال ہوگی اس کے نام، اس سے پہلے کس کے نام تھی؟ کسی اور کے نام. کبھی آپ ذرا ریکارڈ کرو زمین آج تک جو ہے نا اس کے کتنے ہی مالک بدلتے چلے جا رہے ہیں،
آج آخری تیری بار ہے، وہ ہر ملک کو جھٹکا دیتی ہے، اپنے اندر سے میٹ لیتی ہے، اور آج تو اس کے اوپر سواری کر رہا ہے، یہ تجھے بھی لپیٹ لے گی، کیونکہ اس کا مالک کون نہیں ہو سکتا، تو یہ خود ہی مالک ہے ہر ایک کی۔ مقصد یہی ہے آپ کی زندگی، جب آپ اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھ رہے ہو اور یہ گھوڑا اس بار کو مانتا نہیں ہے، جھٹکا دینا ہے چل پار، جھٹکا دینا چل پار۔ تو یہ جنازے کچھ جنازوں کی شکل میں جا رہے ہیں، کچھ زندگی کی شکل میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنازے ہیں جو آپ چل رہے ہو، کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا نا واقعہ۔ اس لیے جو ہے نا متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان سے فرق نہ سمجھ آئے۔ متقی ہونے کی ضروری ہے کہ حاصل اور اثار میں فرق سمجھنا ہے، اور متقی ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے جو حکم ہے اس کے لیے وہی قابل قبول ہو، اللہ کا جو حکم ہے اس کے لیے وہ قابل قبول ہو۔ اپنی تمام استعداد، تمام حاصل، تمام اچیومنٹ جو ہیں اس کے نام پر قربان، کہ ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرنا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو رزق دیا، تمہیں شہرت دی، شہرت لگا دو، بینائی دی، بینائی لگا دو، اور مال دیا، مال لگا دو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو کچھ آپ کے لیے رکھنا چاہتے ہو جب اس کے لیے کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ آپ کو تقویٰ مل جائے گا۔ تو تقویٰ جو ہے نا یہ کرنے کے بعد آپ کو قرآن کے معنی جو ہے نا سمجھ آتے ہیں، ہدایت ملتی ہے قرآن سے خود ہی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ یہاں رہنے کی خواہش سے زیادہ اور خواہش جہاں سے نکلنے کی ہو۔ رہنے کی خواہش ہے زندگی میں، اس سے نکلنے کی خواہش جو ہے نا وہ اس سے زیادہ فوقیت والی ہو۔ اب دیکھو رہنے کی خواہش جو ہے وہ مکان بناتے پھرتے ہیں، یہ رہنے کی خواہش ہے، لیکن جب پتہ ہے کہ اس کا انجام کچھ نہیں ہے تو پھر نکلنے کی خواہش کا خیال کر لو۔ اس لیے یہ نماز آپ کو ہر دن کے اندر 5 دفعہ نکالنے کا راستہ بتاتی ہے، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو۔ جس طرح آپ زندگی سے نکل کے مسجد میں چل جاتے ہو نا، اسی طرح زندگی سے نکل کے آپ نے پہلے چل جانا ایک دن۔ یہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہاں آپ زندگی سے نکل کے چلے جائیں تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ باقی اصل میں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کریم کے فضل سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تقویٰ ہوتا ہے، حاصل وہیں سے ہوتا ہے۔ تو متقی جو ہے وہ متقی سے مل کے متقی ہوتا ہے، باقی یہ متقی سے ملاقات ہوگی تو آپ کو تقویٰ خود بخود آ گیا، خود بخود ہی خواہش پڑ جاتی ہے۔ کوئی مسافر اگر آپ کو پسند آ جائے تو پھر رہنا مشکل ہو جائے گا گھر میں۔ مسافر جو پسند آ گئے، پسند آپ کو مسافر آ گیا، پھر آپ اس سفر کی تیاری کرو گے کہ آپ کا دوست ہے وہ جا رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ میں بھی ساتھ چلوں۔ اس لیے کوئی جانے والا آدمی آپ کو اگر مہربان ہو گیا نا تو آپ کو بھی لے جائے گا۔ اس طرح تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کی بڑی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، بڑی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ باہر مطلب سب سے بہتر یہی تعریف ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی موت کو اس کی خوشنودی سمجھ کے دونوں قبول، غریبی امیری قبول، حاصل معرومی دونوں قبول، اپنا بیگانہ اس کے حکم سے، دشمنی بھی اس کے نام کی، دوستی بھی اس کے نام کی، تقویٰ شروع ہو جائے گا۔ تقویٰ کا اور مفہوم یہ ہے کہ کل کا فکر نہ ہو۔ تقویٰ اس آدمی کو کہیں گے جس کو کل کا فکر نہ ہو کہ کل کیا کرنا ہے، کل کی بات کل کے ساتھ، کل کے لیے جو اپنا ناشتہ بچا کے رکھے گا متقی نہیں ہوتا۔ بس کل بھی اللہ ہی ہوا ہے تو آج بھی اللہ ہے، کل اللہ نے کوئی چلا جانا ہے جو آج ہم بندے پہ سوچتے جائیں، جس اللہ نے آج دیا وہ خود ہی دیتا رہے گا۔ بس اتنی سی بات کا خیال رکھ لو تو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے آسان ہے یہ بات۔